کوشا صاحب آپ کو کے کا انتخابی نشان ملا, یہ کے کا کیا مطلب ہے؟ خان خان بھی اور کھوسا بھی, کے سے کھوسا بھی بالکل ہے, کنگ بھی ہے, خان از دا کنگ. تو آپ کو تو بڑا زبردست قسم کا انتخابی نشان مل گیا. آپ کو اپنی چوائس تھی. سر جن کو بینگن ملا ان کے بارے میں کمنٹ کریں سر. یہ ان سے پوچھے. جوتا بھی ملا ہے, جوتا اور اس طرح کے انتخابی نشان دے گئے, یہ کوئی مذاق کا خیز نہیں ہے یہ انتخابی نشان جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں اس طرح کی؟ دیکھیں ان کے جو پینل پر تھے انہوں نے مذاق کرنا ہی تھا. اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, خان جس پر انگلی رکھے گا, جس پر ہاتھ رکھے گا, انشاءاللہ وہ جیتے گا. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج قاضی فائزی صاحب پر عدم اعتماد کا کر دیا آپ نے. جو میں نے کہنا تھا عدالت میں کہہ دیا. آپ نے کہا ذرا بتائیے گا. چلایا نا, لائیو نہیں چلایا, پہلے لائیو ہوتا تھا, آج لائیو نہیں چلایا. آج نہیں چلایا, آپ چلا دیں گے, باقی چیزیں ساری آپ چلا دیں گے. میں نے جو کہی ہیں سارا میڈیا موجود تھا, ان کے سامنے کہا ہے, کوئی میں نے چھپ کے تو نہیں کہا اور نہ ہی میں نے اس میں اخفا کیا ہے. جج صاحب اگر کہہ رہے تھے تو میں ان کو ترکی بہ ترکی جواب دے. اچھا, آزاد الیکشن آپ لڑ رہے ہیں لیکن جو مخصوص نشستیں ہیں اس سے تو آپ محروم ہو جائیں گے, حکومت کیسے بنائیں گے میں پھر؟ نے تو کہا ہے 230 سیٹیں ہم سے آپ نے چھین لی. ہاں میں نے چیف جسٹس کو کہا ہے, آپ نے سنا نہیں؟ تو پی ٹی آئی تو فنش ہوگی پھر اگلے الیکشن. فنش ہوئے پھر بھی کیا کریں گے, کوئی اس کے بیک اپ پلان کی بنایا ہے؟ اس کا بیک اپ پلان کیا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو 230 گئیں وہ گئیں. یہ 230 بھائی ایک قومی اسمبلی کی ہیں, 60 باقی صوبوں کی ہیں, وہ چاروں صوبوں کی, یہ ملا کے 230 جو ہے ہماری خواتین کی اور اقلیتی بنتی ہیں. تو پھر پی ٹی آئی ختم شد. پی ٹی آئی ختم عوام کر سکتی ہے, عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. پی ٹی آئی ان ساروں پر حاوی ہے, بھاری ہے, یہ کیمپین نہیں کر سکتے. حکومت کیسے بنائیں گے پھر؟ آپ فکر نہ کریں, حکومت بنانا پی ٹی آئی کا کوئی وہ ضروری نہیں ہے. ہم پاکستان کو بچائیں گے, ہم عوام کو حقوق دلائیں گے, ہم عوام کو جو ہے امپاور کریں گے. اور اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جو ہوگا, اگر ہماری جو ہے میجورٹی ہوگی انشاءاللہ تو ضرور لیں گے, ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ آزاد بھی کل کو نواز شریف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں, نہیں پھر کیا کریں گے آپ؟ چلیں, اگر بے ضمیری کرتے ہیں اس طرح سے تو پھر ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا. لوگوں کی غم و غصہ اور لوگوں کا غیظ و غضب کا تو پھر فیس کریں گے ہی نا وہ. آج چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں چیف جسٹس عزت مآب فائز عیسیٰ صاحب کی بینچ میں, جن کے ساتھ 2 جج صاحبان, ایک جج صاحب اور ایک جج صاحبہ موجود تھیں, ان کے سامنے ہمارا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا توہین عدالت کا ہم نے جو نالش کر رکھی تھی کہ 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ جو تھا سپریم کورٹ کا, جس میں انہوں نے حکم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ صاف اور شفاف الیکشنز یقینی بنائے جائیں, لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, کیونکہ ریاست کی روح ہی صاف اور شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ سے وابستہ ہے. تو اس لیے اس کو یقینی بنایا جائے, اور اس کی انڈر ٹیکنگ جو ہے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی دی تھی, جو بھی ایک فیصلے کا حصہ متصور ہوتا ہے. تو اس کی چونکہ دھجیاں اڑائی گئیں واضح طور پر اور تضحیق کی گئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی, جب ہمارے امیدواروں کو جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے مانع کیا گیا, ہمارے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو اٹھا لیا گیا, ریٹرننگ آفیسرز کے باہر ایک جم غفیر پولیس کا وہ موجود ہوتے تھے اور ان کی رسائی ناممکن بنا دی, جس کے لیے کئی ہمارے امیدواران نے ریٹیں ہائی کورٹس کے مختلف بینچز میں سارے پاکستان میں کی, اور جس وجہ سے پھر 2 دن جب ایکسٹینڈ ہوئی, اضافی ہوئی, 24 تک کیا گیا, 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا, تو وہ ایک آگ کا دریا پار کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے, یا جس طرح سے, اور جو وکلاء بھی ساتھ جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا, اور باریں پھر اٹھتی تھیں اور پھر ان کو مخلصی ملتی تھی. یہ مرحلہ وہ تھا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا, یہ 20 سے 22 تک تھا اور 22 سے 24 تک ایکسٹینڈ ہوا, تو یہ اس دورانیے میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا. اس کے بعد شروع ہوتا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا, جانچ پڑتال اسکروٹنی کا. وہ 30 تاریخ تک جو ہے فیصلہ وہ میعاد دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو ڈفرینٹ ریٹرننگ آفیسرز نے کسی کو 26, 27, 28, 29, 30 تک تاریخیں دے رکھی تھی. اس میں بھی یہی چیز روا کی گئی,
اور وکلاء کو ہم بھیجتے تھے اس لیے کہ وکلاء ذرا اپنا قانون کو محافظ ہونے کے ناطے سے ان کو حقوق کا پتہ ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی ایسا ہی ماحول کریٹ کیا گیا اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی کو پھاڑا گیا، آپ کے میڈیا نے دکھایا، تشدد کیا گیا، عورتوں کو جو ہے اسی طرح جانے سے مانع کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہی حال کیا گیا، اور اس بات کی ہم نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ کر لیا گیا، یہ مینٹیننس ایم پی او لگا کر اریسٹ کیے گئے، اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈپٹی کمشنرز کے وہ جو ہے پرفارم موجود تھے جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا اور 1 مہینے کی نظر بندی اس کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر اسٹیشن پر، جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس ایم پی او کے تحت۔ اور یہ ڈپٹی کمشنر وہ ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے اور انہی کے دستخط شدہ، اور اسی طرح 144 بھی ڈی ایم لگتا ہے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، وہ جہاں چاہتا تھا آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالنے دیے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں، کاروبار اس کے بند کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابا سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، جو ہم نے ریٹیں کر کے ان کو مخلصی دلائی۔